اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد حمزہ خان ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کی شرائط اور نماز کی فرض۔ نماز بہت ضروری فرض ہے ہمارے اوپر، اور اس کو اگر ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو یہ ہماری قبول نہیں ہوگی۔ اس میں اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ سب سے پہلے اعمال کے اندر نماز کے بارے میں سوال کیا جائے، تو کیوں نہ ہماری نماز درست ہو اور ہم چھوٹے چھوٹے مسائل سیکھ کر اپنی نماز درست کریں۔ نماز کے اندر کل 13 شرائط اور فرائض ہیں، یعنی کہ 6 شرائط ہیں اور 7 فرائض ہیں۔ شرائط کا مطلب ہے شرط سے نکلا ہے، شرط یعنی کہ لازمی ہونا، اور جب تک ہم شرائط پوری نہیں کریں گے تو ہم نماز کے اندر یعنی نماز کا آغاز نہیں کر سکتے۔ تو شرائط سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم فرائض ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے شرط ہے طہارت کا ہونا، یعنی کہ پاکی کا ہونا۔ طہارت کے اندر 2 اقسام آ جاتی ہیں، ایک نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ، 2 احکام ہیں۔ اب یہ 2 کائنڈس کے اندر یہ 3 ایگزامپلز ہیں، یعنی کہ نجاست حکمیہ کے اندر کیا ہے؟ نجاست حکمیہ کے اندر سب سے پہلے آپ کا وضو ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے استنجا وغیرہ یعنی کہ واش روم وغیرہ جانا ہے تو وہاں سے ہو کے آ جائیں، اور اس کے بعد آپ نے اگر غسل نہیں کیا ہو، آپ کے اوپر غسل واجب ہے تو آپ غسل کریں۔ اور نجاست حقیقیہ کے اندر کیا ہے؟ نجاست حقیقیہ میں سب سے پہلے آپ کا لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جو آپ کپڑے پہنتے ہیں، اور دوسرا آپ کا بدن کا پاک ہونا، یعنی کہ بدن پہ کوئی گندگی نہ ہو، کوئی چھینٹیں نہ آئی ہوں، کوئی نجاست نہ لگی ہو، اور تیسرا ہے جگہ کا پاک ہونا۔ تو یہ ہے طہارت۔ دوسری ہماری شرط ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ کیا ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف انسان کا رخ ہونا، یعنی کہ اس کا چہرہ، اس کی باڈی پوری قبلے کی طرف ہو۔ استقبال قبلہ جو ہے ہمارا دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط ہے نماز کا وقت ہونا۔ نماز کا وقت ہونا یعنی کہ اس کی مثال یہ ہے کہ بے وقت نماز ادا کرنا مکروہ ہے، یعنی کہ جو زوال کی کچھ ٹائم ہے اس کے اندر نماز مکروہ ہے ادا کرنا، تو اس ٹائم نماز ادا نہ کری جائے۔ اور جیسے ظہر کے ٹائم ہم فجر نہیں پڑھ سکتے تو نماز کا درست وقت ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے، شرط ہے۔ اور چوتھا ہے نیت کرنا۔ نیت کا مطلب ہے دل کے ایک پختہ ارادے کا نام، اور اگر زبان سے کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، اور یہ نیت کہلاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے ہم نیت اگر منہ سے نہ کریں، دل سے بھی کر لیں تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں بھی نیت دل کے ایک ارادے کا نام ہے، اگر مستحب یہی ہے کہ منہ سے ادا کر لی جائے۔ اور 5واں ہے ستر عورت ڈھکا ہونا۔ ستر عورت ڈھکا ہونے سے مراد کیا ہے؟ ستر مرد کا ستر یہ ہوتا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں کے نیچے جو ہمارے یہاں گھٹنوں تک، یہ ہوتا ہے مرد کا ستر۔ یہ ہر حال میں مرد کا ڈھکا ہونا ضروری ہوتا ہے، نماز کی حالت میں بھی اور ویسے بھی۔ اور عورت کا ستر کیا ہوتا ہے؟ عورت کی صرف ہتھیلیاں، تلوے اور منہ، اس کے علاوہ پورا جسم نماز میں ڈھکنا شرط ہے، تو اس کو بولتے ہیں ستر عورت۔ عورت کا مطلب ہوتا ہے پردہ چھپانا، ٹھیک ہے جی۔ اور چھٹا ہے ہمارا شرط تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ پہلا فرض بھی ہے اور چھٹی شرط بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر جو ہم کرتے ہیں، اتنی آواز سے کیا جائے کہ آپ کے کانوں تک آواز جائے، زیادہ زور سے بھی نہیں کرنی اور زیادہ خاموشی سے بھی نہیں کرنی، تو آپ نے اتنی زور سے کرنا ہے کہ آپ کے اپنے کانوں تک آواز جائے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گئی آپ کی 6 شرائط۔ اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں واپس۔ طہارت ہونا، یعنی کہ وہی جو چیزیں جو بتائیں، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، اور جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اور کپڑوں کا، لباس کا پاک ہونا۔ پھر جو آتا ہے آپ کے دوسرے نمبر پہ استقبال قبلیہ، استقبال جو قبلے کی طرف رخ ہونا، استقبال قبلہ۔ اور تیسرا ہے وقت ہونا، نماز کا وقت ہونا، اور چوتھا ہے نیت کرنا، اور 5واں ستر عورت آپ کا ڈھکا ہونا، اور چھٹا جو ہے وہ تکبیر تحریمہ، یعنی کہ چھٹا
اور لاسٹ والا جو ہے نا تکبیر تحریمہ، یہی پہلا فرض ہے۔ فرض سے مراد یہ کہ اب آپ نماز کے اندر داخل ہو گئے، تو نماز کے اندر داخل ہونے کے 7 فرائض ہیں، اگر ایک بھی چھوٹ جائے گا تو آپ کی نماز نہیں ادا ہوگی۔ 7 فرائض میں سب سے پہلے آ جاتا ہے تکبیر تحریمہ، جو بھی میں سمجھا چکا ہوں، اور دوسرا ہے قیام کرنا، یعنی قیام کرنے سے مراد کھڑے ہونا۔ اب فرض، واجب اور سنت موقدہ میں کھڑا ہونا واجب ہے ہمارے اوپر، لازم ہے، لازم یعنی کہ ان چیزوں میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ان 3 اور جمعہ اور عیدین، پانچ نمازوں میں ہمیں کھڑے ہو کے قیام کر کے نماز ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا فرض ہے ہمارا قرأت کرنا۔ قرأت کرنے سے مراد جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کے مخارج صحیح ادا ہوں، ہمیں صحیح قرآن پڑھنا آتا ہو۔ یہ نہیں کہ ہمیں اگر قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا اور ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہماری اوپر پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ نہیں بولے اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم سے یہ غلطی ہے۔ آپ نماز سیکھیں، اتنا فرض علم اپنے اوپر، یعنی کہ ہمارے اوپر لازم ہے حاصل کرنا کہ ہم اپنے فرائض صحیح سے ادا کر سکیں۔ چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ رکوع کرنے سے مراد دونوں گھٹنوں تک آپ کے ہاتھ جائیں اور آپ کی پیٹھ بالکل اسٹریٹ ہو، تو رکوع کرنے کا چوتھا طریقہ یہ رکوع کرنا۔ اور 5واں فرض ہے آپ کے سجود کرنا، سجدے کرنا۔ سجدہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے نزدیک بندہ سجدے کی حالت میں ہی ہوتا ہے۔ چھٹا ہے قاعدہ عقیرہ۔ قاعدہ عقیرہ کیا ہے؟ قاعدہ عقیرہ وہ ہے جب اتحیات کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، اس کو قاعدہ عقیرہ بولتے ہیں۔ اور 7واں فرض ہمارا، یعنی کہ آخری فرض جو ہے خروج بے سناہی، یعنی کہ جب ہم سلام پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے ہیں، وہ سلام پھیر کر ہم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 7 فرائض ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ کو یہ 7 فرائض سمجھ آئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔